اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد ریاض مزاری ایک سیاسی اور سماجی ورکر بھی ہوں، اور ساتھ میں ایک جاب کرنے والا ایک پاکستانی شہری ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کا تعارف آئی تھنک اٹس انف۔ باقی سب چیزیں انسان کے ساتھ ایک معاشرے میں ایک عہدے پوزیشنز ہوتی ہیں اس کے تعارف کے لیے، لیکن میں ایک شہری ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آج تک کبھی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، اور نہ یہ ویڈیو میں الفن کہہ رہا ہوں، نہ میں ذاتی شہرت کے لیے کر رہا ہوں، نہ مجھے کسی کی پگڑی اچھالنی ہے۔ یہ ویڈیو میں خالصتاً اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے بہت سے پاکستانی شہری جو آج سے پہلے اس طرح کے واقعات کا شکار ہو چکے ہیں، میں ان کی خاطر اور ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سویلین لوگوں کو جس طرح کی مشکلات اس سوسائٹی میں اٹھانی پڑ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سویلین میرا یہ رائٹ ہے کہ میں یہ اس پر بات کروں۔ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ رویہ اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، یہ شاید کسی انڈین آرمی یا انڈین فورس کی طرف سے نہیں آیا پیش، بلکہ ہمارے اپنے ہی ملک کی پولیس، ہماری اپنے ہی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو ہم فخر سے کہتے ہیں سندھ پولیس کو سلام، ہمارے جوانوں کو سلام۔ یہ وہ جوان ہیں جو اپنی جوانی جو ہے وہ اپنے شہریوں کو دکھاتے ہیں۔ میں 16 اپریل دوپہر 1:30 بجے جمعرات کے دن شارع فیصل سے اپنی بائک پہ آ رہا تھا، اور وہاں پر جو کٹ ہے، وہاں پر ہم ڈگ روڈ کے رہنے والے لوگ اس کٹ سے، خاص کر جب لاک ڈاؤن ہے تو وہ وہاں سے گزرتے ہیں دوپہر کے ٹائم۔ اسی دن میں حسب معمول وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک کانسٹیبل کھڑے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا بھائی آج ہم اس روڈ سے جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج آپ آگے کٹ سے مڑیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا، اسی دوران ایک موبائل وہاں سے گزری، اور اس میں ایک افسر جو ڈی ایس پی علی حسن شیخ کے نام سے ان کو بعد میں مجھے پتہ چلا، علی حسن شیخ وہاں سے موبائل پہ جا رہے تھے، اور انہوں نے مجھے بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ دفع ہو جاؤ، اور ایک گالی دی، جس پر ظاہر سی بات ہے میں نے فوراً احتجاج کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے گالی کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو کھڑا ان سے بات کروں، نہ میں نے کوئی وائلیشن کی ہے۔ اور یہ سنتے ہی وہ موبائل سے فوراً اترے، اور ان کے جو اہلکار تھے ان کے ساتھ وہ بھی سارے آگے، اور سب مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مجھ پر بہت بہیمانہ تشدد کیا، اور مجھے موبائل میں ڈال کے شارع فیصل تھانے لے گئے۔ ابھی ہم تھانے میں انٹر ہی ہوئے تھے، تو وہاں پر علی حسن شیخ نے پرسنلی ذاتی طور پر ڈی ایس پی علی حسن شیخ شارع فیصل نے مجھے یہاں بٹ یا کوئی چوٹ ماری، جس سے میرا یہ حصہ پورا پھٹ گیا، اور میں خون سے لہو لہان ہو گیا۔ لیکن ان کو پھر بھی رحم نہیں آیا کہ ایک وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ایک شہری کے ساتھ غیر قانونی رویہ اپنا رہے ہیں، بے گناہ اس کو تشدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسی حالت میں مجھے لاک اپ کیا، اور میں نے ان کو اپنا تعارف بھی کراتا رہ گیا جو میرا تعارف ہے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا۔ اور سب سے جو بڑی بات جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جس وجہ سے میں آج یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، مجھے اس چوٹ کی پرواہ نہیں ہے، چوٹ تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جو مجھے گالیاں دی ہیں، میری فیملی کو جو گالیاں دی ہیں، یہ میرے ضمیر پہ ایک سر بہت بڑا بوجھ ہے، اور میں اپنا قصور ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا گناہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، یہ میرا ہونا جرم ہے۔ میں ایک سویلین ہوں، یہ میرا جرم ہے کہ جب چاہے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اہلکار غصے میں ہو یا پریشر میں ہو، وہ آ کے ہمارے ساتھ جو رویہ اپنائے، ہمارے پہ تشدد کرے، کچھ بھی کرے، اسے اجازت ہے۔ سر میں ایک ٹیکس پیئر شہری ہوں، میں ایک عزت دار شہری ہوں، الحمدللہ میرا نہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ میں آج تک کسی بھی جرم، چھوٹے سے جرم کی سزا میں کبھی جیل کی میں نے شکل نہیں دیکھی۔ اس دن میں نے اتنے گھنٹے سلاخوں میں گزارے، انہوں نے غیر قانونی مجھے لاک اپ رکھا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں، اور میں ایز اے شہری اپنے رائٹس سمجھتا ہوں، میں ڈی ایس پی صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ اپنایا، خاص کر جو مجھے گالیاں دی ہیں، یہ میرے لیے ناقابل معافی ہیں۔ میں اپنے زخم تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے جو مجھے میرے اہل خانہ کو جو گالیاں دی ہیں، یہ غیرت مند پاکستانی کوئی بھی آدمی ہو، گالی کسی کو بھی برداشت نہیں۔ میں قانونی کارروائی کروں گا، جس پر وہ تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ یہ ایڈوکیٹ ہیں تو شاید یہ قانونی کورٹ کے میٹرز جانتے ہیں، تو کل واقعی کارروائی نہ کریں۔ تو وہیں انہوں نے لاک اپ میں رہتے ہوئے مجھے ڈرانا شروع کر دیا، سر ڈی ایس پی صاحب علی حسن شیخ صاحب کے بڑے اوپر تک تعلقات ہیں، بڑے منسٹروں سے تعلقات ہیں، بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ ان سے صلح کر لیں
تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، ادروائز یہ ہے کہ آپ پر جو ہے ایف آئی آر کریں گے، دفعہ لگا دیں گے کہ بھی آپ نے سرکار کے اس میں مداخلت کی ہے اور جیل میں تم پسو گے، تمہاری کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ میرا موبائل انہوں نے ویسے ہی چھین لیا تھا کہ اس دوران میں کوئی شاید اپنی ویڈیو وائرل کرتا یا میں کسی کو شیئر کرتا، تو اب میں بڑا پریشان تھا کہ مجھے صورتحال سے کیسے نکلوں، میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے 3 سے 4 گھنٹے تھانے میں غیر قانونی طور پہ مجھے رکھا اور مجھے مسلسل صلح کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں اس پوری صورتحال میں زخمی حالت میں تھا، میں کیا کرتا؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں بات ختم، اب آپ لوگ اتنا مجھے پریشر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے جانے دیں اب آپ۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے، پہلے آپ کا ہم زخم دھلوائیں گے، آپ کی شرٹ چینج کروائیں گے تاکہ آپ ادھر سے اس طرح جائیں کہ انہیں ڈر تھا۔ دیکھیں نا، غلط آدمی ہوتا ہے ہمیشہ ڈرتا ہے، انہیں ڈر تھا کہ یہ اس حالت میں اگر باہر چلا گیا تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ خیر انہوں نے میرا زخم دھلوایا، میرا جو لہو بلڈ جو پورے جسم پہ لگا تھا، میرا منہ وغیرہ دھلوایا، اس کے بعد انہوں نے مجھے باہر آنے دیا۔ جناب میں 2 دن سے اس کیفیت میں ہوں کہ میں سکون کی نیند نہیں سو سکا، اور میں نے 1-2 اپنے اچھے ملنے والوں سے مشورہ کیا۔ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پر انصاف بھی جو ہے نا، یا سموٹو بھی ہوتے ہیں یا انصاف بھی ملتے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ عام شہری کو انصاف اگر خوش قسمتی سے مل جائے بڑی بات ہے، اور باقی اللہ معاف کرے، یہ تو ایک چھوٹا واقعہ ہے، لوگوں سے جو ظلم ہو رہے ہیں اس معاشرے میں وہ قابل بیان نہیں ہے۔ تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نے جو میرے ساتھ جو مجھے گالیاں دی ہیں، جو میرے ضمیر پہ ایک بوجھ ہے، تکلیف ہے، میرا جرم بھی کچھ نہیں، میں کیوں صبر کروں، کیوں برداشت کروں، کیوں ڈروں؟ میں الحمدللہ ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں سٹینڈ لینے والا آدمی ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے اگر آپ رائٹ پر ہیں، آپ حق پر ہیں، تو کوئی ڈی ایس پی ہو، کوئی ایس پی ہو، کوئی جج ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی کتنا سرمایہ دار ہو، آپ کو ڈرنا نہیں۔ ڈرنا صرف اس کی ذات سے جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ دیر سے کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے، نہ آپ کو عزت ذلت سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں ان دوستوں کے ساتھ، ان شہریوں کے ساتھ جو روز آئے دن اس طرح کے واقعات کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ لیکن میں خاموش رہنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ڈی ایس پی شارع فیصل علی حسن شیخ کو قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا، اسے میں یہ بتاؤں گا کہ کسی کے ساتھ غیر قانونی عمل، ایک یونیفارم پرسن ہو کر، ایک پولیس والے ہو کے، ہمارے عزت کے محافظ رکھوالے ہو کر ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہم پہ تشدد کرتے ہو، ہمارے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کرتے ہو، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور میں اس لڑائی میں سول سوسائٹی، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، میں سندھ بار کونسل کے چیئرمین، میں ایک وکیل ہونے کے ناطے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کراچی بار کونسل سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ایڈیشنل آئی جی سندھ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں دیگر اپنے سماجی سیاسی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لڑائی میری اب ذات کی لڑائی نہیں ہے، میں اب سویلین شہریوں کے ساتھ جو آئے دن یہ برتاؤ ہو رہا ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہوں۔ آپ سویلین کے لیے کچھ طے کر دیں کہ اس ملک میں، اس شہر میں، کراچی شہر میں سویلین کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے، ہم سویلین اس ملک کے شہری ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف ہم ٹیکس پیئر شہری ٹیکس دینے کے لیے رہ گئے ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں۔ جب چاہے ہماری عزت نفس مجروح کی جائے، جب چاہے ہمیں تشدد کا نشانہ بنا جائے بے گناہ، جب چاہے ہمارے ساتھ ہماری ماں بہن کو گالیاں دی جائیں، ہم سن کے برداشت کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انف از انف۔ اب اس طریقے سے آپ زبردستی کسی کے دل میں احترام پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ادارے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، اگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو ہم ان کے ڈر اور خوف کی جیسی عزت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی ڈیوٹی جو انجام دے رہے ہیں، جو ہماری حفاظت کے لیے یا ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے جو ہے مقام اور اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ لے کے ہمارے پہ تشدد کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں میرے دل میں پولیس کے لیے کیا عزت رہ جائے گی؟ یا ایسے بہت سارے شہری جن کے ساتھ سلوک ہے ان کے ساتھ، ان کے دل میں کیا عزت ہے پولیس کی؟ اور ہمارے دل میں حقیقتاً پولیس کے لیے کیا عزت ہے ان کے رویوں کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اب ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے۔
تقریباً سب کی ملی جلی رائے ہے. تو میں تمام جن لوگوں کے نام لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں میری مدد کریں، میری قانونی مدد کریں. میرا یہ رائٹ بنتا ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے. اور اگر کوئی مدد نہیں بھی کرتا میں یہ لڑائی لڑوں گا. میں حق اور سچ کی اپنے حق کی لڑائی لڑوں گا. اپنے ساتھ ناانصافی جو ہوئی ہے اس ناانصافی میں کے لیے لڑوں گا. ہر فورم پہ لڑوں گا. میں باز نہیں آؤں گا. اس میں مجھے کوئی نقصان مزید بھی ہوتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں. میں اپنے ضمیر کا قیدی نہیں بن سکتا. میں اپنے تمام جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں خدا را اس کو خالصتاً میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں. میں خالصتاً اس انصاف کے لیے اور تمام ان سویلینس کے لیے یہ ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں کہ جو روز میرے جیسے کئی لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات کا نشانہ بنتے ہیں اور جو ڈر خوف کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ میں کس شہرت کے لیے یا خدا نہ خواستہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی نہ سیاسی مقصد ہے نہ مجھے کوئی شہرت حاصل کرنی ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ناانصافی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. اور مستقبل میں جس ذہنی سوچ سے گزر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اب اس طرح کے رویے کے بعد اس حالات کے بعد میرے دل میں ایک ٹکے کی عزت بھی رہے گی اپنی پولیس کے لیے. میں کہیں بھی پولیس کو دیکھوں کیا میں عزت کروں گا؟ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی شہر میں رہنا ہے. تو میں اپنے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بڑوں کو, اپنی عدلیہ کو, اپنے سی ایم صاحب کو, اپنے دیگر جو کرتا دھرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ سویلین کے ساتھ یہ سلوک بند کیا جائے. وہ خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے, میرے منہ میں خاک, وہ وقت نہ آ جائے جب سویلینز اور یہ پولیس آمنے سامنے ہوں اور ان کو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے. بہت ظلم کر رہے ہو تم لوگ, بہت ظلم کر رہے ہو تم لوگ. اب یہ ظلم اس شہر میں تم نہیں کر پاؤ گے, اس ملک میں نہیں کر پاؤ گے. میرے جیسے کئی لوگ کھڑے ہیں اور میرے جیسے کئی لوگ کھڑے ہوں گے تمہارے ظلم کو روکنے کے لیے. اور میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں دوستوں سے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں کسی کی پوزیشن سے نہیں ڈروں گا. مجھے اپنی اللہ کی ذات پہ پورا ایمان ہے, یقین ہے انشاءاللہ میں اس جنگ میں فتح یاب ہوں گا. بہت شکریہ.